www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. عزیز بچوں، تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا فضل، اس کا احسان کہ اس مالک نے ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ایک دینی ادارے سے منسلک کیا. آپ جن بستیوں سے تشریف لائے ہیں، کوئی قریب کا ہوگا، کوئی بعید کا ہوگا، کوئی یہیں قریب رہنے والا ہوگا، کوئی دور رہنے والا ہوگا. آپ کے والدین کس حالت میں، کس غربت کے ساتھ، کن مسائل میں، کس طرح مزدوری کر کے آپ کو یہاں بھیجا ہوگا، وہ آپ جانتے ہیں. نہ حضرت استاد محترم جانتے ہیں، نہ آپ کے اساتذہ جانتے ہیں. یہ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کے والدین نے کن حالات میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر، جن کو بروقت کھانا نہیں مل رہا ہوگا، آپ کے لیے مزدوری کر کے کرائے کے پیسے جمع کر کے یہاں تک بھیجا. وہ والدین چاہتے تو آپ کو کسی کام میں لگا دیتے، آپ کو کھیت میں لگا دیتے، آپ کو گھاس کاٹنے میں لگا دیتے، آپ کو جانور چرانے میں لگا دیتے. لیکن ان والدین نے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر تمہیں اتنے دور بھیجا. یہ ان والدین کی قربانیاں ہیں. دوسرے نمبر پر تمہاری اپنی قربانیاں. تم نے اپنے گھر کے گہوارے کو چھوڑا، تم نے اس آرام کو چھوڑا، تم نے اس راحت کو چھوڑا، تم نے اپنے والدین کی محبتوں کو چھوڑا. یقیناً یہاں بہت ممکن ہے ہمارے یہ اساتذہ آپ کو وہ پیار نہ دے پائیں جو آپ کے والدین دیتے تھے، آپ کو وہ کھانا میسر نہ ہو جو آپ کے والدین آپ کو کھلاتے تھے، آپ کے لیے سونے کے وہ مسائل نہ ہوں جو آپ کے والدین آپ کو دیتے تھے. آپ کے والدین بہت پیار محبت سے اٹھاتے تھے. یہاں آپ کو کبھی گھرکی دے کر اٹھایا جائے گا، یہاں آپ کو کبھی سخت اور سست کلمات کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے. یہاں آپ کے دروازے پر ڈنڈے سے آواز دی جاتی ہے اور اس طرح پر آپ کو اٹھایا جاتا ہے. جو اٹھانے کا پیار آپ کے والدین دیتے ہیں وہ یہاں نہیں ملے گا. لیکن اس کے باوجود ان تمام باتوں کے جانتے ہوئے بھی آپ یہاں تشریف لائے، یا آپ کی قربانیاں ہیں. ایک آپ کے والدین کی قربانی، ایک آپ لوگوں کی قربانی. ان دو قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طالب علم نے اس گہوارے میں آ کر، اس مادر علمی میں آ کر، اس مدرسے میں آ کر اپنی زندگی کو دین سے، نبی سے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے منسلک کیا اور بنانے کی کوشش کی، ان کے والدین کی قربانیاں آج نہیں تو کل رنگ لائے گی. آپ کے والدین نے قربانیاں دے کر آپ سے بڑی تمنائیں وابستہ کی، آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کی کہ آپ زمانے کے حافظ بنو، آپ زمانے کے عالم بنو، آپ زمانے کے مفتی بنو،
آپ زمانے کے حدیث کے مدرس بنو، تفسیر کے مدرس بنو، آپ کے ذریعے سے امت کا فائدہ ہو، آپ کی خود کی زندگی سنہری ہو، پیاری اور خوشگوار ہو، لوگوں کی نگاہ میں بھانے والی ہو، اس لیے تمہارے والدین نے قربانی دے کر اتنے دور بھیجا۔ اگر آپ نے اس ادارے میں آ کر، مدرسے میں آ کر ہوس کے تابع ہو گئے، خواہشات کے تابع ہو گئے، منمانی زندگی گزارنے لگے، حصول علم میں آپ نے کوئی دلچسپی نہ لی، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، تو آپ کے والدین کی قربانیاں بھی بیکار ہوگی اور آپ کی قربانیاں بھی بیکار ہوگی۔ آپ کے 8 سال کا وقت ضائع ہوگا، آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان قربانیوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو محنت کرنے میں لگا دیں، اپنے آپ کو علم میں کھپا دیں، اپنے آپ کو علم کے پیچھے لگا دیں۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی کا جملہ بہت مشہور ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لا يطلب هذا العلم بالتملل وغنى النفس، انما يطلب هذا العلم بزيك النفس وتذل بزيك العيش وتذلل النفس وبخدمت العلم۔ سنہرے حروف سے اپنی کاپی میں امام شافعی کی اس نصیحت کو لکھ لینا، لا يطلب هذا العلم بالتملل وغنى النفس، یہ علم اکتاہٹ سے، تملل ملال سے، اکتاہٹ سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا، وغنى النفس، اور استغنائے نفس سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ استاذ نے تقریر کی اور اس کے بعد اور اوسط درجہ یا غبی طلباء کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر تقریر کی، اور ذہین طالب علم کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ابھی تو تقریر کیا، کیا تقریر دوبارہ کر رہے ہیں، وقت خوابوں کا ضائع کر رہے ہیں، یہ ہوا غنى النفس۔ علامہ زرنوجی رحمت اللہ علیہ کی نصیحت یاد رکھو کہ استاذ نے 100 مرتبہ ایک مسئلے پر تقریر کی، 100 مرتبہ، آپ نے 99 مرتبہ توجہ سے سنا، اور آخری مرتبہ میں تم نے یہ سوچا وقت ضائع کر رہے ہیں، خاموں کا یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، ابھی تو اتنی مرتبہ بیان کر دی، فرمایا علم سے اللہ محروم کر دے گا۔ حالانکہ آپ نے 99 مرتبہ توجہ سے سنی، ایک مرتبہ آپ کی طرف سے بے توجہی ہوئی، اللہ علم سے محروم کر دے گا۔ لا يطلب هذا العلم بالتملل وغنى النفس، اکتاہٹ سے علم نہیں آتا، طالب علم اکتا جائے۔ استاد محترم سبق پڑھا رہے ہیں، 11 بجے گھنٹی بج گئی، اور اب آپ کی آنکھیں گھڑی پر جا رہی ہے، آپ کی آنکھیں وہاں دیکھ رہی ہے کہ گھنٹی بج گئی، ادھر کھانے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور استاد محترم سبق بھی بند نہیں کر رہے۔ تملل کی بنیاد پر سبق علم حاصل نہیں ہوتا۔ وغنى النفس، اور نفس کی بے نیازی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا۔ کیسے علم حاصل ہوگا؟ اگلا جملہ سنو، انما يطلب هذا العلم بذلة النفس، اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے۔ تہذیب الکمال میں واقعہ لکھا ہے، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر علم حاصل کرنے کے لیے، احادیث حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، دروازہ بند ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ما دققت باب زید ابن ثابت
میں نے زید ابن ثابت کے دروازے کو کبھی کھٹکھٹایا نہیں، کبھی بیل نہیں بجایا، کبھی نہیں کھٹکھٹایا۔ حالات میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس وہیں نیچے بیٹھ جاتے تھے اور دیر ہو جاتی تھی تو لیٹ جاتے تھے، بدن پر راکھ لگتی تھی، کپڑوں پر گرد و غبار لگتا تھا، ریت آپ پورے بدن پر کپڑوں پر لگ جاتا۔ جب زید بن ثابت دروازہ کھولتے تو کہتے تھے یا عمہ یا یبنا عمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس کا جواب ہوتا انا طالب علم، میں علم کو طلب کرنے آیا ہوں۔ طالب علم جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا وہاں تک علم نہیں آتا۔ بے ذلت عیش، بے ذلت نفس، اپنے آپ کو ذلیل کریں، شان وان کوئی چیز نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے طلبہ شان میں مرے جاتے، اچھے کپڑے، اچھی ٹوپی، اچھا لباس۔ ہماری طالب علمی کا یہی کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ دال میں کیڑا نکل آیا، ایئر بولتے ہیں نا، تو وہ دال میں ایئر نکل آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، 11:30 بجے کا۔ ہم پیالہ اٹھا کر کے یہیں پر حضرت مولانا اسماعیل ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سابق محتمیم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہم پیالہ لے کر آئے۔ ہم نے کہا حضرت اس پہ کیڑا ہے، دیکھو ایسا پکاتے، تو حضرت نے چمچ سے کیڑا باہر نکال دیا اور دال پی گئے۔ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے یہ تو۔ اب جب حضرت ہی دال پی گئے تو ہم کیا بولیں گے؟ وہاں پر خالی ہاتھ واپس ہو گئے، کچھ نہیں بول پائے ہم۔ تو بے ذلت العیش، اپنے عیش کو قربان کرنا ہوگا۔ جب تک طالب علم اس علم کے لیے اپنے عیش کو، اپنے آرام کو، اپنے شاندار لباس کو، اپنی زندگی کو قربان نہیں کرے گا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نیچے بیٹھنے کو بھی پسند نہیں کرتے، اور بیٹھتے ہیں تو نیچے رومال بچھاتے ہیں۔ ہم بھی طالب علم ہیں اس لیے ہم جانتے ہیں، نیچے رومال بتاتے ہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو۔ نماز پڑھتے ہیں تو یوں ذرا سمیٹ کر کہ میری کرچ استری نہ ٹوٹ جائے۔ میرے عزیزوں، ذلت اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے سامنے ذلیل کرو۔ ہمارے حضرت کا جملہ ہے، حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ، آنکھیں ترسے گی اب اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے۔ ہم نے ایسا زاہد، ایسا فقیر، ایسا محدث، ایسا فقیہ، ایسا مفسر ہماری نظروں نے نہیں دیکھا ہے پہلے، لیکن اس زمانے میں ہم نے ایسا فقیرانہ زندگی، فقیرانہ، جو آیا قربان، جو آیا قربان۔ حالانکہ ہدایا کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہمیں معلوم ہے کہ بڑے بڑے ہدایا آتے تھے، لیکن سارا اس مدرسے میں، اس مدرسے میں، اس مدرسے میں، اس مدرسے میں، وہاں مسجد بنانے دے دیا، وہاں دے دیا، جو آیا قربان۔ اور فقیرانہ زندگی ایسی گزاری کہ کمرے میں کتابوں کے بیچ پتلی سی گدری پر 55 سال پڑھاتے پڑھاتے گزار دیے۔ 50 سال تو بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، اور بخاری شریف سے قبل 3 یا 4 سال اور تدریس کے، 54 سال۔ اور میں نے مظاہر کی تاریخ کو جب دیکھا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 41 سال بخاری شریف پڑھائی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نبر اللہ مرقدہ نے، جو صاحب بذل المجہود شرح ابی داؤد جو ہیں، حضرت نے قریباً 44 یا 45 سال بخاری شریف پڑھائی، اور حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے 50 سال بخاری شریف پڑھائی۔ ان تینوں کو جوڑ لیا جائے تو مظاہر میں انہی 3 بزرگوں کی تدریس بخاری کا زمانہ 140 سال ہو جاتا ہے، انہی تینوں کے ذریعے سے 140 سال اسی میں۔
فقیرانہ زندگی گزار کر چلا گیا، کوئی شان وان نہیں۔ سفر میں جب چلتے تھے کپڑے تھوڑے سے گندے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے حضرت کپڑے بدل لیں، تو اس وقت تو کچھ نہیں کہتے تھے، جلسے میں اصلاح کرتے تھے۔ جب بخاری شریف کا سبق شروع ہوتا تو بیچ میں کوئی بات ملا کر کہتے، بھائی ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں، ان کو کپڑے بدلنے کا بہت شوق ہے، وہ مجھ کو کہتے ہیں کہ تیرے کپڑے گندے، میں نے کہا تم روزانہ بدلتے رہو، میں تو سنت رسول پر جب بہت گندے ہوں گے تب بدلوں گا۔ فقیرانہ زندگی، کپڑے وپڑے کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک لنگی پہن کر چلتے رہے، لیکن علم میں محنت کی۔ اور ایسی حضرت سنایا کرتے تھے اپنے واقعات کبھی کبھی کہ میں نے بھینسیں بھی چرائی ہے بچپن میں نے گھاس بھی کاٹا ہے، میں نے کھیت میں مزدوری بھی کی ہے، اور میری غربت کا عالم، شیخ کہتے ہیں میری غربت کا عالم یہ تھا کہ 2 سال گزر گئے ایک لنگی پر، میں نے میرا 2 سال گزار دیے، 2 سال ایک لنگی پر، لیکن محنت کی، کھپایا اپنے آپ کو، لگایا، تو اللہ نے باب حدیث میں آپ کو امام بنایا، اور پھر وہ شان عطا فرمائی کہ لوگ سعادت سمجھتے تھے آپ کے چھو لینے کو، لوگ سعادت سمجھتے تھے آپ کی ویل چیئر گھسٹنے کو۔ اور یہ عجم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عرب کے علماء کی بات کر رہا ہوں، عرب علماء کی، کہ جو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اور حضرت جب تحقیق اپنی فرماتے تھے، میں صرف اس لیے تاکہ آپ کو بھی حوصلہ پیدا ہو، میں 1-2 باتیں سناؤں۔ ابھی میں نے پرسوں مقدمے میں طلباء کو ایک بات سنائی، محدثین اور خصوصاً امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب میں ائمہ کی روایت کیوں نہیں لائے؟ آپ دیکھ لو ائمہ کی روایت، یہ صحاح ستہ میں آپ کو نہیں ملے گی، کیوں نہیں لائے؟ شیخ نے فرمایا، علامہ زاہد کوثری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اور یہی جواب ہر جگہ چلتا ہے، کہ جو لوگ جن ائمہ کی روایتیں ان کے شاگردوں سے یا ان کی کتابوں میں محفوظ تھی، یعنی ان ائمہ کی اپنی کتابیں یا ان کے شاگرد ان کی پاس ان کی روایتیں محفوظ تھی، محدثین نے ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں نہیں جگہ دی، اس لیے کہ ان کی روایتیں محفوظ ہیں۔ ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی جن کی روایتوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، جن کی کوئی کتاب نہیں تھی یا ان کے شاگرد نہیں تھے۔ یہ جواب علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شیخ اس جواب کو نقل کرنے کے بعد کہہ رہے، میرے نزدیک یہ جواب غلط ہے، حالانکہ سبھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جواب غلط ہے۔ اب وجہ غلطی بیان کرتے ہیں، فرمایا اگر یہی مسئلہ تھا کہ جن کی اپنی کتابیں موجود یا ان کے شاگرد موجود، تو میں کہتا ہوں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب بھی موجود ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی موجود ہیں، پھر امام مالک کی روایتیں امام بخاری کیوں لائے اپنی کتاب میں؟ اور ایک نہیں 10 روایتیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی لائے ہیں۔ اگر یہی وہ اصول جو زاہد کوثری صاحب بیان کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ اگر مسلم ہوتا تو پھر امام مالک کی روایتوں سے اشکال ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے جو جواب دیا آپ کو کام آئے گا۔ شیخ نے فرمایا محدثین اہتمام کرتے ہیں 2 چیزوں کا، سند عالی، ایک تو سند عالی کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرا اہتمام محدثین کے وہاں
الفاظ حدیث کے الفاظ کو ہو بہو محفوظ کیا جائے. کس پر فرمایا کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو یحییٰ بن معین نے فرمایا سند عالی و بیت خالی. عالی سند چاہیے اور خالی مکان چاہیے. عالی سند تاکہ کم وسائل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، اور خالی مکان تاکہ بیٹھ کر مطالعہ کرتا رہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں مجلس بازی میں اچھا لگتا ہے، ہمیں تنہائی اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو مجلس میں اچھا لگتا ہے. جب تک ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ نہ کریں وہاں تک ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو محدثین اہتمام کرتے ہیں سند عالی کا. اسی کے ساتھ الفاظ حدیث کی حفاظت کا. اور تیسری بات فرمایا رجال ثقات کا. یہ تین باتوں کو اب مد نظر رکھ کر کے آگے گفتگو کی جائے تو شیخ کہتے ہیں حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ کی روایت اس لیے نہیں لائے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا 204 میں، اور ادھر امام بخاری کی پیدائش 194. تو امام شافعی کے انتقال کے موقع پر عمر بہت چھوٹی ہے. اب اگر امام شافعی کے شاگردوں سے روایت لیتے تو ایک درجہ نازل ہونا پڑتا. جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر علماء موجود تھے تو ان سے روایت لینے میں سند عالی مل رہی تھی، تو امام شافعی کی روایت ان کے شاگردوں سے لے کر نزول کیوں کرے؟ اس لیے امام شافعی کی روایت کو نہیں لی اور ان کے ہم عصر علماء سے لی تاکہ سند عالی رہے. جہاں تک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، فرمایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب موجود تھے تو بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، لیکن امام احمد کے اساتذہ بھی موجود تھے. تو جب امام بخاری کو امام احمد کے اساتذہ سے روایت مل رہی تھی جو سند عالی تھی، تو احمد سے روایت لے کر نزول کیوں کرتے؟ اس لیے آپ نے امام احمد کے اساتذہ سے روایت لی. اور 8 مرتبہ بغداد جانا ہوا امام احمد ابن حنبل کے پاس. آخری مرتبہ جب گئے تو امام احمد کے اساتذہ نہیں تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مقام حدیث کو چھوڑ کر مقام فقہ پر فائق ہو گئے تھے. اور چونکہ مقام فقہ پر روایت بالمعنی کے قائل ہوتے ہیں، الفاظ کے نہیں، اس لیے امام بخاری نے امام احمد سے صرف 2 روایتیں لی پوری بخاری شریف میں، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ. اور جہاں تک تعلق ہے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا امام ابو حنیفہ کو تو امام بخاری حدیث کے آدمی نہیں مانتے. امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الصغیر میں نعمان بن ثابت باب النون کے اندر نعمان بن ثابت ملقب ابی حنیفہ رجل فقیہ لیس رجل الحدیث، یہ لکھا ہے خود امام بخاری نے کہ امام ابو حنیفہ فقہ کے آدمی ہے، حدیث کے آدمی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حدیث کے آدمی نہیں مانتے تو ابو حنیفہ سے روایت کیوں لیں گے؟ اگرچہ میرا اور آپ کا امام بخاری کی اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، یہ اور مسئلہ ہے کہ ہم آپ کی رائے سے متفق نہ ہو اور ہم یہ ثابت کریں کہ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی حدیث کے آدمی تھے اور بہت کم وسائل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے، اس لیے کہ آپ تبع تابعی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ آپ کے تابعیت میں اختلاف ہے. جب آپ تبع تابعی ہے تو آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 2 واسطے ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا. صحابی پر کوئی کلام نہیں تو ایک واسطہ رہ گیا تابعی پر
جو ابو حنیفہ کے استاذ تھے، اور ابو حنیفہ کے استاذ پر ابو حنیفہ کو پورا اعتماد تھا کہ یہ صحیح راوی ہے، اس لیے ان کی روایت کو لے لیا، تو امام ابو حنیفہ کے استدلالات پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہمیں آپ کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث کا آدمی نہیں مانتے، اس لیے ان کی روایت کو نہیں لیا، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی مسند حدیث پر فائق رہے اور اخیری دم تک احادیث کو بیان کرتے رہے، ایک تو مسند حدیث پر اور دوسرا ان کی سند عالی تھی، اور سند عالی کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایت کو لیا۔ یہ ایک ایسا جچا تلا جواب دیا کہ جس سے سارے اشکالات حل ہو جاتے۔ ایسے تو کئی جگہ ایسی تقریر آپ نے اپنی رائے پیش کر کے بتائی جس سے طبیعت کھل جاتی ہے، علوم کے دروازے کھلتے۔ بخاری شریف میں ایک جگہ لا تسافر المرأة ثلاثة ایام الا ومعها ذی رحم محرم، جہاں یہ روایت آئی ہے، حضرت نے کلام کرتے ہوئے فرمایا تھا ہماری طالب علمی کے زمانے میں کہ حنفیہ اسی روایت کی بنیاد پر سفر شرعی پر محرم کے قائل ہے، یعنی اگر کوئی سفر شرعی کر رہی ہو کوئی عورت 48 میل کا سفر تو محرم شرط ہے۔ حنفیہ نے اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث شریف کے مفہوم سے یہ استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سفر شرعی کے اندر اگر مدت ہے تو محرم شرط نہیں ہے۔ جب روایت میں 3 ایام آیا تو محرم کی شرط سفر شرعی پر، تو سفر شرعی کے اندر 40 میل 32 میل 30 میل اگر وہ جا رہی ہے تو محرم شرط نہیں، یہ مفہوم سے استدلال کیا۔ آگے فرمایا میں کہتا ہوں، حضرت جب اپنی رائے پیش کرتے تھے، میں کہتا ہوں یہ روایت امام بخاری 6 جگہوں پر لائے ہیں، 3 ایام ولیالیہا، یومین ولیلتین، یومن ولیلتن، 6 روایتیں ہو گئی۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا سفر ہو تو بھی محرم شرط، یعنی 16-17 میل کا سفر کرے گی تو بھی محرم شرط، اور امام شافعی نے استدلال یومن کی روایت سے کیا جو صراحتاً روایت ہے بخاری شریف کی، ایک دن کا جو تذکرہ آیا۔ اب دونوں مسلک کو پیش کرنے کے بعد، دونوں دلیلوں کو پیش کرنے کے بعد شیخ نے آگے فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن کے سفر پر بھی محرم کو ضروری قرار دیا منطوق سے، یومن کی روایت سے، اور حضرات حنفیہ نے مادون الثلاث کے جواز پر، یعنی سفر شرعی کے اندر بغیر محرم کے سفر کر سکتے ہیں، اس کے جواز پر مفہوم سے استدلال کیا۔ فرمایا تم ہی دیکھ لو، مفہوم اور منطوق میں تعارض ہو تو منطوق کو ترجیح ہوتی ہے، مفہوم کو نہیں ہوتی، اس لیے امام شافعی کی دلیل میرے نزدیک قوی ہے۔ آپ جب مسائل کا موازنہ کر کے پھر جب اس کے اوپر بیان فرماتے تھے تو علوم کا دریا بہتا ہوا چلا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، غریب گھرانے کا یہ لڑکا جب اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا اور اپنے آپ کو اس فن میں لگا دیا تو حق تعالی نے دنیا میں حدیث کا امام بنا دیا۔ یاد رکھو، اگر میں اور آپ ہم بھی محنت کریں گے، ہم بھی اپنے آپ کو لگائیں گے اور کھپائیں گے، اپنے آپ کو مٹائیں گے، تو یقیناً اللہ ہمارے اوپر بھی علوم کے دروازوں کو کھولے گا، لیکن اس کی شرائط ہے۔ پہلی شرط جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، ذلت النفس، اپنے آپ کو ذلیل کیا جائے، جیسے عبداللہ ابن عباس کا واقعہ کہ عبداللہ ابن عباس زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ویسے ہی سو جاتے تھے، گرد و غبار والے کپڑے ہو جاتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔
اور دوسری بات فرمائی وضیق العیش، اپنے عیش پرستی میں تنگی ہو۔ آج ہمارا عزیز چاہتا ہے کہ مجھے ہفتے میں 100 روپے استعمال کو ملنے چاہیے، میرے ہاتھ پر گھڑی سب سے اچھی ہو، میرے کپڑے سب سے اچھے ہو، میری ٹوپی سب سے اچھی ہو، میں دن میں 5 مرتبہ چائے پیوں، اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ شیخ کا ایک جملہ میں سنا، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میرے دل میں آیا کاش کوئی کمپنی ربر کے کپڑے بنا لے تاکہ پھٹے ہی نہیں، ربر کے یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ربر کے کپڑے بنا لیں، پھٹے ہی نہیں، تو یونس 2 جوڑی خرید لے گا، 10 سال پہنے گا۔ پھر آگے کہنے لگے یونس بے وقوف اتنا تھا، اس کو یہ پتا نہیں کہ ربر کا کپڑا پہنے گا تو گرمی میں مر جائے گا۔ کہا اتنا تو میں بے وقوف تھا۔ فرمایا میرے استاد محترم مولانا ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جب پڑھتے تھے اس وقت کا واقعہ، فرمایا میرے استاد مولانا ضیاء صاحب نے، میں چھوٹا سا تھا تو مجھے کچھ طلبہ شور کر رہے تھے، تو ماں ضیاء صاحب نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کو منع کرو کہ وہ زور زور سے باتیں نہ کریں۔ تو کہا منع کرو کیا مطلب، میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو کہا مولانا ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں منع رے منع، منع رے منع، منع رے منع۔ کہا میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کیا۔ حضرت اپنی غباوت کو بیان کرتے تھے کہ میری ذوف دماغ، میری غباوت، میری بے وقوفی کا یہ عالم تھا۔ فرمایا اس مالک نے ستاری فرما دی اور 2 لفظ علم کے مجھے سکھا دیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت کی زندگی کے بننے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات آپ کی اپنی محنت کا حال تو یہ تھا کہ ہم نے خود اپنی نظروں سے 25 سال پہلے دیکھا، کتاب یوں کھولتے تھے بخاری شریف، ادھر کتابیں پڑھی ہے، ادھر کتابیں پڑھی ہے، اور ٹیبل کے اوپر جو سامنے رکھا ہوا تھا، جو تپائی رکھی ہوئی تھی، حضرت یوں ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کتاب دیکھتے جاتے تھے۔ میں خود کھانا لے کر حاضر ہوتا تھا، مغرب کے بعد وہ کھانا بعین ہی میں صبح کو اٹھاتا تھا، اور حضرت رات بھر کتاب دیکھتے رہے، کھانے کی طرف توجہ بھی نہیں کی تھی۔ یہ انہماک جب ہوتا ہے نا، تب جا کر علم آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ علم اتنا سستا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے علم آ جائے، دوڑتے بھاگتے علم آ جائے، یہ علم ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت ایک حدیث کی تلاش ہے اور وہ حدیث مل نہیں رہی ہے، میں نے بہت سارے علماء کو کہا تو وہ مل نہیں رہی ہے، آپ ذرا اس حدیث کو تلاش کر کے حضرت بتا دیجئے۔ تو حضرت شیخ نے وہ حدیث حضرت شیخ کو دے دی، معینو صاحب کو، کہا کہ یونس اس کو تلاش کر کے لے آ۔ شیخ تلاش کرنے لگے، عشاء کے بعد مسند احمد کے اندر وہ روایت تلاش کرنے لگے، صبح تکبیر تحریمہ تک اسی طرح بیٹھے رہے بلا مبالغہ۔ ادھر تکبیر تحریمہ فجر کی جب ہوئی تو حضرت دوڑے، اٹھے جلدی جلدی اور اٹھ کر کے 2 رکعت سنت پڑھ کے نماز میں شریک ہو گئے، اور نماز کے بعد وہ روایت مل چکی تھی، ذکر کی مجلس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علی میاں صاحب کو لکھ کر بھیجی رحمہم اللہ تعالی۔ مولانا علی میاں صاحب جب حاضر ہوئے سہارنپور تو شیخ سے کہا میں مولانا یونس کو ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے حدیث تلاش کر کے دی۔ تو شیخ نے آواز دی، ارے یونس کہاں ہو؟ تو اس وقت دبلے پتلے تھے شیخ، میرے پاس حضرت کے اس زمانے کا فوٹو بھی ہے، جب بالکل ایسے تھے، ایسے دبلے پتلے تھے، تو بالکل دبلے پتلے تھے، لنگی پہنی تھی اور پتلا سا کرتا پہنا تھا۔ تو کھڑے ہوئے اور ماں علی میاں صاحب کی طرف بڑھے تو حضرت ماں علی میاں صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے، حضرت میں تو مولانا یونس صاحب کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہا یہی تو مولانا یونس ہے، یہی مولانا یونس، اسی نے تم کو روایت تلاش کر کے دی ہے۔
اس کے بعد مولانا علی میاں صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اللہ اس انسان کو حدیث کا آدمی بنائے گا. تو میرے عزیزوں، انہماک کے بغیر علم نہیں آتا. اپنے آپ کو کھپاؤ، لگاؤ اس کے پیچھے، شان شوکت چھوڑ دو. اپنی شان کیا ہوتی ہے؟ جو آدمی طالب علم بن کر کے آتا ہے وہ علم کا طالب ہوتا ہے، وہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا. طالب تو اس میں فاعل ہے نا. ارے طالب علم میں طالب تو اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل میں تو دوام ہوتا ہے. تو طالب علم اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت علم کا طالب ہو. یہ نہیں کہ گھنٹے میں علم کا طالب بنا اور چھٹی ہوئی تو کھانے کا طالب بن گیا اور پینے کا طالب اور پکوڑے کا طالب اور فلاں کا طالب اور فلاں کا طالب بن گیا. یہ طالب علم نہیں ہے. طالب علم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، حدیث، قرآن کی آیت گھومتی رہے اور وہ اس پر دھیان اور توجہ رکھ کر کے محنت کا عادی بنے. تو پہلا کام انہماک، اور اس کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. پہلا کام جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذلت النفس، اپنے آپ کو ان بزرگوں کے سامنے ذلیل کرو، اپنی شان ان کے سامنے نہ بتاؤ. اور دوسرا ذیق عیش، اپنے آرام میں تنگی پیدا کرو. کھانا ملے ملے نہ ملے نہ ملے، اچھا کپڑا ملا ملا پہنا، نہ ملا کوئی حرج نہیں، لیکن میں علم کو نہیں چھوڑوں گا. اور تیسری چیز فرمائی وہ خدمت العلم، علم کی خدمت سے علم آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اب علم کی خدمت کیا کرو گے؟ کچھ تو آپ نے اپنے اساتذہ سے سن لی جو روزانہ سنتے رہتے. اب اگر میں اسی تقریر کو کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو وہی پرانی بات آ گئی، تپائی کا ادب کرو، درسگاہ کا ادب کرو، فلاں کا ادب کرو، یہ تو وہی پرانی بات آ گئی. خدمت العلم کا معنی ہوتا ہے علم سے محبت کرو. اور یقینی بات ہے کہ جس سے ہم محبت کریں گے اس کے تمام لواحقات سے بھی محبت ہو جائے گی. اگر آپ کو اس علم دین سے، علم قرآن سے، علم حدیث شریف سے محبت ہے تو پھر آپ تپائی سے بھی محبت کرو گے، پھر آپ ان اساتذہ سے بھی محبت کرو گے، پھر آپ درسگاہ سے بھی محبت کرو گے، پھر آپ جھاڑو دینے والے خادم سے بھی محبت کرو گے، پھر آپ کے بورڈنگ اور دارالاقامہ میں آپ کو اٹھانے والے سے بھی محبت کرو گے. اس لیے کہ ان سب کا تعلق ہے اسی علم سے، یہ سب آپ کے اسی علم کی وجہ سے. تو اگر اس علم سے محبت ہو گئی، اسی لیے ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا مصرع ہمارے حضرت اکثر سنایا کرتے تھے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. فرمائے اس علم سے محبت کرو تو اس کے لواحقات سے بھی محبت آ جائے گی. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی. یوں کاغذ پڑا تھا، میں وہاں کھڑا تھا جمعہ کے دن. حضرت مسیح الامت جمعہ کی نماز کے لیے نکلے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں چل رہے تھے اور ایک کاغذ پڑا تھا. حضرت نے کاغذ اٹھا لیا اور اس جمعہ کی مجلس میں جمعہ کے بعد یوں فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کاغذ اٹھا لیا. کیوں اٹھایا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ آلات علم میں سے ہے، علم کا آلہ ہے. یہ آپ لکھ رہے ہیں، کس میں لکھ رہے ہیں؟ کاپی میں لکھ رہے ہیں نا، تو علم کا آلہ ہے نا. اور اللہ نے قرآن میں آلات کی قسمیں کھائی، نون والقلم وما یسطرون، تو قلم کی قسم کھائی. معلوم ہوتا ہے اگر تم آلات علم کا اکرام کرو گے تو بھی اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جزیہ لکھا ہے کہ قلم کو جب تم چھلو، پنسل کو جب تم چھلو اور اس کا جو کچرا نکالتے ہیں، فرمایا اس کچرے کو باہر نہ پھینکو بلکہ اس کچرے کو کہیں جلا دو، اس لیے کہ اس کا تعلق اس قلم سے ہے اور قلم کا تعلق علم سے ہے. علم کے واسطے سے یہ کچرا بھی قابل تعظیم ہے. اب ہے ہم میں یہ ادب؟ کون ادب کرتا ہے؟ ان چیزوں کی طرف کس کی توجہ؟ یہی وجہ ہے کہ علم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہمارے مدرسوں سے
اب وہ فنی آدمی تیار نہیں ہو رہے. یہی وجہ ہے کہ افراد سازی نہیں ہو رہی ہے، افراد نہیں بن رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کمی اساتذہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم طلباء کی کمی ہے کہ ہم میں انحماق نہیں، ہم میں ذلت نفس نہیں، ہمیں ذیق عیش نہیں اور خدمت العلم نہیں. تو علم کی خدمت اگر علم سے محبت کرو گے تو اس صورت میں تمام سے محبت ہو جائے گی. مجنوں کا واقعہ جو رومی نے لکھا ہے، جس میں ہے کہ میں جب اس کے در و دیوار سے گزرتا تھا تو وہاں اس کی بستی کے ہر مکان کو بوسہ دیتا تھا. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل دل جدار ودل جدارا، کہا اس کو بھی بوسہ دیتا ہوں اور اس کو بھی بوسہ دیتا ہوں. کسی نے پوچھ لیا پاگل دیواروں کو بوسہ دیتا ہے؟ کہتا ہے میرے لیلا کا ہاتھ یہاں لگا ہوگا. ایک لیلا سے محبت پر اس بستی سے محبت آتی ہے، میرے نبی کی حدیث سے محبت پر اس کے لواحقات سے محبت آئے گی. قرآن سے محبت پر اس کے اطراف سے محبت آ جائے. اور خدمت العلم میں ہمارے حضرت سے ایک بات ہم نے سنی، وہ خاص میں تم کو نقل کر دوں. فرمایا بعض اکابر نے یہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جب استاذ کی تقریر میں بیٹھو تو تم علم کو محفوظ کیسے کرو گے؟ فرمایا پہلے مطالعہ کرو، کتاب دیکھ کر جاؤ. دوسرے نمبر پر استاذ کی تقریر غور سے سنو. تیسرے نمبر پر رات میں تکرار کرو. اور چوتھے نمبر پر استاذ کی تقریر کو پوری نوٹ کرو. اور پھر فرمایا کہ کچھ لکھو کچھ نہ لکھو، ایسا نہ کرو. بس طلبہ کا حال یہ ہے کہ کچھ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے. فرمایا ایسا نہ کرو. بعض اکابر یوں فرماتے ہیں صاحب یہ حضرت نے نقل کیا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں. صاحب الانتخاب یندم، فرمایا انتخاب کر کے لکھنے والا بعد میں ندامت اٹھائے گا. اور پھر ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ پیش فرمایا اذا کتبت فقمش وَإِذَا حَدَّثْتَ فَفَتِّشْ. فرمایا ابو حاتم رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لکھو تو پورا لکھو، چھوڑو مت. اور جب بیان کرو تو چن کر بیان کرو، سب بیان نہ کرو. طلباء کی استعداد کے مطابق بولو. تو لکھو تو پورا لکھو اور بیان کرو تو استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرو. فرمایا تب کامیاب ہوں گے. یہ خدمت العلم ہے. تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کرنے والے بنیں، ہم انہماک سے پڑھنے والے بنیں، ہم اپنے آپ کو مٹانے اور کھپانے والے بنیں، اپنے کپڑوں کی، ٹوپی کی، گھڑی کی، کھانے پینے کی فکر کرنے والے نہ ہو، اپنے علم کی محنت کرنے والے ہو. اسی مناسبت سے میرے ذہن میں مسلم شریف کی روایت آئی جو میں نے شروع میں پڑھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، فرمایا تجھے نفع دینے والی چیز کا تو لالچی بن جا، لالچی بن جا ان چیزوں کا جو تجھے نفع دینے والی. اور آگے فرمایا وستعین، اس کے لیے پھر محنت کر، کوشش کر. تو علم نفع دینے والا ہے یا نہیں؟ سراسر ہم کو علم نفع دینے والا ہے. اس لیے ہمیں اس کا لالچی ہونا چاہیے اور پھر اس کے لیے محنت کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تعجز، عاجز نہ بننا، ہمت نہ ہار جانا. یہ نہ سوچنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ مختصر میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تلخیص میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کافیہ کاپیس باقی درد سر کافیہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ شرح جامی سمجھ میں نہیں آتی. ولا تعجز، عاجز نہ بننا، محنت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. انشاءاللہ اگر محنت کرتے رہیں گے غبی سے غبی طالب علم کو حق تعالی ایک دن دماغ کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ علم کا فیضان کریں گے اس کے اوپر. شرط یہ ہے کہ ہم لگے رہے. میں ایک مثال اپنے طلباء کو دیا کرتا ہوں. چور چوری کرنے نکلتا ہے، غلط راستے سے وہ محنت کر کے روزی کمانا چاہتا ہے، جب اللہ اس کو دے دیتا ہے تو ہم اس کے علم کے لیے نکلے، محنت کریں اور وہ نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی غباوت عیب نہیں ہے،
یہ مسئلہ سن لو، غباوت کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے غباوت کا مسئلہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ طلبہ کو ویسے ہی مزاحن میں سنایا کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں ابدال رہتے ہیں، یہ حدیث شریف میں ہر زمانے میں ابدال رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہر مدرسے میں غبی رہتے ہیں، اور غباوت کی بنیاد پر نکالنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ابدال مرتا ہے تو دوسرا ابدال جگہ لے لیتا ہے، تو ایک غبی کو نکالو گے تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔ غبی تو ہوتے ہی ہر مدرسے کے اندر، تو بہرحال یہ ابدالوں کی جماعت ہے۔ لیکن یہ ابدالوں کی جماعت جو ہے نا، جس کو غبی کہا جاتا ہے، اگر یہ محنت میں لگے رہے، اللہ سے مانگتے رہے اور محنت میں لگے رہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دماغ کو کھول دے گا اور اللہ اپنے علم کا فیضان کرے گا۔ میں نے اسی مناسبت سے اس حدیث شریف کو پڑھا، علم کے لالچی بنو، حریص بنو، اس کے لیے محنتیں کرو، کوششیں کرو، اور اپنے آپ کو عاجز نہ بناؤ، ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھنے والے نہ بناؤ، لگاتے رہو، اپنے آپ کو کھپاتے رہو، اللہ علم کا فیضان کرے گا۔ اور چونکہ یہ ہمارا جلسہ انجمن اصلاح الکلام سے متعلق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فن تقریر کے اندر بھی اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں صرف تقریر کے بن کر کے نہ رہیں، اصل تو آپ اپنی استعداد بنائیں۔ اگر استعداد آپ کی پختہ ہے تو اس صورت میں آپ کو مطالعے کی تقریر کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس جو قرآن اور حدیث کے علوم ہیں آپ اسی کے اندر سے کچھ باتیں بیان کر دیں گے اور آپ کی تقریر بن جائے گی۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دابھیل میں پڑھاتے تھے، تو کفلیتا کے ایک حافظ صاحب نے دعوت دے دی کہ حضرت جمعرات کو آپ کفلیتا بیان میں تشریف لے آئیں۔ اب حافظ صاحب اثر کے بعد پہنچ گئے اور حضرت نے یوں فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اچھا میں ٹہلنے تو نکلتا ہی ہوں اور دابھیل سے کفلیتا پیدل راستہ ہے اندرونی، تو کہا میں ٹہلتا ٹہلتا پہنچ جاؤں گا کفلیتا۔ اب مغرب میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے تو سارے لوگ بات کرنے لگے، شاہ صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے، کیوں آئے؟ تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں نے بیان کی دعوت دی حضرت کو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ان کی بات کون سمجھے گا، ان کی بات کو عوام میں کون سمجھے گا؟ حضرت شاہ صاحب کے کان پر یہ بات گئی، حالانکہ وہ تو گجراتی میں بات کر رہے تھے، لیکن شاہ صاحب کے کان پر جب یہ بات گئی، شاہ صاحب ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو وضو کے 13 مستحبات ہے اور وضو میں 12 سنتیں ہیں اور وضو میں 4 فرض ہے۔ اب میں تمہیں مستحبات گنواتا ہوں، اب میں تمہیں سنتیں گنواتا ہوں، اب میں تمہیں فرائض گنواتا ہوں۔ اس کے بعد کہا پانی لاؤ، پھر پانی منگوایا اور کہا چلو سب صحن میں آ جاؤ، میں نے جیسے تمہیں بتایا ویسے میں تمہیں وضو کر کے بتاتا ہوں۔ وضو کر کے بتایا اور فرمایا حضرت عثمان نے اسی طرح وضو کر کے کہا تھا، ہاں قدا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی وضو ایسی ہی تھی۔ میں کہتا ہوں ہاں قدا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسے فرماتے تھے۔ سیدھی ساری تقریر فرما دی، کوئی ایچ پیچ والی بات ہی نہیں کہ کوئی دقیق بات بیان کی ہو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ برسوں کے بعد پاکستان سے جب تشریف لائے دیوبند میں، تو جم میں غفیر جمع ہو گیا علماء کا کہ آج تو مفتی شفیع صاحب نے معلوم کیا حقائق، کیا دقائق، کیا کیا بیان کریں گے۔ حضرت بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا حقائق دقائق بیان کرنے نہیں آیا ہوں، میں موتی موتی باتیں تمہیں بیان کرتا ہوں، طالب علم بنو، طالب علم مرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ طالب علم بنو، طالب علم مرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزوں، یقیناً فن تقریر میں ہمیں محنت کرنا ہے، لیکن اپنی استعداد آپ بنائیں۔ اگر آپ کی استعداد پختہ ہے تو آپ اسی قرآن و حدیث کے اندر سے مختصر تقریر کر لیں گے، اسی میں سے تمہیں مضامین ملتے چلے جائیں گے۔ اور اگر قرآن اور حدیث پر آپ نے محنت نہیں کی، استعداد آپ کی نہیں بتائی،
تو پھر اس صورت میں خطبات قاسمی کو دبائے دبائے پھرنا پڑے گا، یا فلاں کتاب کو دبائے دبائے پھرنا پڑے گا، یا شاہکار تقریر کو دبائے دبائے پھرنا پڑے گا، اور اسی میں سے رٹ کر کے بولیں گے، اور بیچ میں جب خاموش ہو جائیں گے تو پھر اوپر سے سوچ کر کے نیچے آنا پڑے گا، اور لقمہ ملا تو ٹھیک ہے ورنہ وآخر دعوانا کرنا پڑے گا۔ یہ سارے مسائل تب ہوں گے جب آپ نے استعداد نہیں بنائی، اور اگر آپ نے اپنی استعداد بنائی ہے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئی، میں بھی اس کا محتاج ہوں، میں بھی طالب علم ہوں اسی مدرسے کا، آپ بھی طالب علم ہیں اسی مدرسے کے، حضرت میرے استاد ہیں، میں نے حضرت سے پڑھا ہے، میری زندگی کے بننے کا، بلکہ میرے 2-3 ساتھی جو خاص ہماری جماعت میں تھے، میں اور مولانا مفتی فاروق جو یا تشریف لائے تھے لوہارا کے ہمارے، اور اسی طرح ہمارے مولانا اشفاق صاحب جو صورتی تھے، ہم تینوں کے بنانے کے اندر حضرت کا بڑا رول رہا ہے، اور باقاعدہ کتابیں دیکھ کر کے ہمیں بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم فرمائے، حق تعالیٰ شرور فتن بلا مصائب سے آپ کی، سارے اساتذہ کرام کی، اس مدرسے کی، سارے علماء کی، صلحاء کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ حضرت کی زندگی تو بہت لمبی ہے، یہ تو 2-3 باتیں میں نے عرض کر دی، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح کی زندگی بنانے والے بنے، اور زندگی کا ایک خاص پہلو جو شیخ کا تھا وہ میں تمہیں سناؤں، اتباع نبوی۔ حضرت کی زندگی کا پہلو اتباع نبوی کا اتنا غالب تھا، ایک مرتبہ میں چپل پہنا رہا تھا، اور بجائے دائیں پاؤں میں پہنانے کے، حضرت ویل چیئر پر بیٹھے تھے، اور میں نے بائیں پاؤں میں، ویسے ہی ابھی تو چپل داخل کیا ہی تھا بائیں پاؤں میں، اور اوپر سے ایک تھپڑ سر میں مارا، اور فرمایا یہی بخاری پر آتا ہے، ابھی تک سنت زندگی میں نہیں آئی، سیدھے پاؤں میں پہنا، پہلے سیدھے پاؤں۔ اتباع سنت، ہم نے کبھی بھی حضرت کو چت لیتے نہیں دیکھا، ہمیشہ سنت پر لیتے دیکھا۔ اتباع نبوی ایسی زندگی میں حضرت ایک ہی بات کہا کرتے تھے، بھائی میرے متعلق کوئی پوچھے تو یوں کہہ دینا مسلکی بعد میں ہوں محمدی پہلے ہوں، مسلکی بعد میں محمدی پہلے ہوں۔ اور ایک مرتبہ کھروڑ جب تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا اللہ تمہیں قبر میں یہ نہیں پوچھے گا تو کس کا خلیفہ تھا، اور تیرا پیر کون تھا، اور تو کس کا مرید تھا، اور تجھے کس نے اجازت دی تھی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، وہ تو یہ پوچھے گا میرے نبی کی زندگی کتنی لے کر آیا ہے، من نبیوں کا، میرے نبی کی زندگی کتنی لے کر آیا۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو سنت پر لاؤ، اپنی ٹوپی سنت کے مطابق، اپنے بال سنت کے مطابق۔ ہمارے بہت سارے بچے یہاں چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں، بیچ میں بڑے رکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ۔ اگرچہ قضا کی مکمل تعریف تو اس پر صادق نہیں آتی، جو حدیث شریف میں قضا کا لفظ آیا ہے، قضا تو اس کو بولتے ہیں کہ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں، لیکن کچھ نہ کچھ قضا کی شکل اس پر آ جاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے، بیچ میں بڑے ہیں، پھر پیچھے چھوٹے ہیں، تو کچھ نہ کچھ قضا کی تعریف اس پر آ جاتی ہے، اور اس طرح کے بال کٹوانے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ اپنے بال سنت کے مطابق رکھو، اپنا لباس سنت کے مطابق رکھو، اپنا سونا سنت کے مطابق رکھو، اپنا رہنا سہنا سنت کے مطابق رکھو، اپنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق رکھو، گالی گلوچ زبان سے نہ بولو، بری باتیں نہ بولو، فحش باتیں نہ بولو، عریانیت والے کلام نہ کرو، موبائل اپنے پاس نہ رکھو، موبائل اپنے پاس نہ رکھو، اس لیے کہ میرے عزیزوں ایک بدتر ساتھی سے خطرناک ساتھی موبائل ہے، ایک خراب ساتھی ہے، اس سے آپ اتنے نہیں بگڑو گے جتنے موبائل سے بگڑو گے، اس لیے کہ اس میں گندی فلمیں ہیں، اس میں عریانیت کی تصویریں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان عریانیت کی تصویروں کو دیکھ کر، ان گندی تصویروں کو دیکھ کر، ان فلموں کو دیکھ کر آپ کی خواہشات جوش میں آئے گی، اور خواہشات کی تسکین کے لیے نفس مجھ کو گناہ میں لے جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کا بھی باغی بنوں گا، ان اساتذہ کا بھی باغی بنوں گا، اور میرے مدرسے کا بھی باغی بنوں گا۔ دستور یہ ہے
کہ کوئی میری ماں کو گالی دے مجھے برداشت نہیں ہے تو یہ بھی میری ماں ہے، اگر میری مادر علمی کو کوئی گالی دے یہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے متبع سنت رہیں کہ ہماری زندگی صاف ستھری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے، موبائل سے خوب پرہیز کرے، اپنے آپ کو موبائل کے قریب قطعاً نہ لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی، اپنی زندگی کی اصلاح کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت آپ ہی دعا کریں، بھائی درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خالد صاحب آپ ہی اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ کون ہے پہلا نمبر؟ www.attableek.com The Reviver of